بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شان محمد کے سلسلہ کی اگلی جو قسط ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ سچے رسول یہ ٹاپک ہے۔ جہالت جس کا مظہر اکثر و بیشتر مسیحیوں کی طرف سے مسلمانوں کے مذہب کے بارے میں ہوتا رہتا ہے، افسوسناک امر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی اقوام میں ایک خدا پر یقین رکھتے تھے اور دوسرے خداؤں کی نفی کرتے تھے۔ انہوں نے دیانتداری اور دینداری اور پرہیزگاری کو کردار کا سر چشمہ قرار دیا۔ ہر معاملے میں عدل و توازن اور ہر قسم کی تعلیم حاصل کرنے کی تلقین ان کے دین کا حصہ تھی۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانی قوت کے مالک اور سچے رسول تھے۔ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں، وہ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے اور سرچشمہ روحانیت ان پر وحی اترتی تھی۔ لنڈ سے کے خیالات ہیں یہ۔ لنڈ سے کی جو ہے اپنا تحقیق، اس میں جو انہوں نے محسوس کیا ہے اس کو بڑے مختصر انداز میں اور بڑے جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مدبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جج دماغ رکھنے والے انسان اور سربلند مرتبہ سیاسی مدبر تھے۔ انہوں نے جو سیاسی نظام قائم کیا وہ نہایت شاندار تھا۔ روسو کہتا ہے کتنا مختصر اور جامع ان کی بات ہے، اس میں کتنا وزن اور کتنی یہ مدلل ان کے فکرے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جج دماغ رکھنے والے انسان اور بلند مرتبہ سیاسی مدبر تھے۔ انہوں نے جو سیاسی نظام قائم کیا وہ نہایت شاندار تھا۔ روسو بانی انقلاب فرانس، انہوں نے اس فکرے میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اس میں ہر چیز انہوں نے بیان کر دی ہے۔ جج دماغ، منصف، دنیا کے سب سے بڑے منصف اور بلند مرتبہ سیاسی مدبر، جو سیاسی نظام قائم کیا وہ نہایت شاندار تھا، اور دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ مرتبہ بھی دیا ہے۔ ہر چیز دن کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے، ہر چیز دن کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ تاریخ کی روشنی میں حیات مسیح کو کچھ واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ تاریخ کی روشنی میں ہم حیات مسیح کے کچھ واقعات دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان 30 سالوں سے کون پردہ اٹھا سکتا ہے جو انہوں نے نبوت سے پہلے گزارے؟ ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں اور اس سلسلہ میں بلا کیا جانتے ہیں کہ مسند نبوت پر وہ بتدریج فائز ہوئے یا وحی پا کر یکدم خدائی مشن کے حامل ہو گئے؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں صورت بالکل مختلف ہے۔ یہاں ہمارے پاس اندھیروں کی بجائے تاریخ کی روشنی ہے۔ یہاں ہر چیز دن کی روشنی میں جگمگا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطلب ہم ہر چیز جانتے ہیں، ان کی ظاہری اور ان کی پوشیدہ اور ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی اٹھان، ان کے تعلقات، ان کی عادتیں، ابتدائی حالات اور پہلی وحی نازل ہونے تک کا لمحہ، ذہنی سفر اور ارتقاء وغیرہ کے علاوہ بھی ان کی ظاہری اور پوشیدہ زندگی کے متعلق بھی، اور یہ کہ جب اعلان نبوت کر چکے تو پھر ہم ایک ایسی مکمل کتاب پاتے ہیں جو اپنی ابتدا، اپنی حفاظت اور متن وغیرہ کے کئی پہلوؤں کے لحاظ سے بالکل ممتاز و منفرد ہے، اور اب تک ایسی کوئی معقول و مستند وجہ سامنے نہیں آئی جس کی بنیاد پر اس کتاب کے خلاف کوئی
شدید اعتراض کیا جا سکے۔ وہ الہامی کتاب ہے، خدا کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جتنی مختصر اور جتنی اس میں گفتگو کی ہے انہوں نے، باصورت اسمتھ انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ کوئی شعبہ ہے زندگی، کوئی زندگی کا پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے پوشیدہ نہیں رکھا، ہر چیز اس نے بیان کر دی ہے۔ تو اب عالمگیر اخوت، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی ہیں جس کا سراغ اس سے قبل تاریخ میں نہیں ملتا۔ انہوں نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جسے تمام کرۂ ارض پر پھیلنا تھا، اور جس میں سوائے عدل اور احسان کے اور کسی قانون کو رائج نہیں ہونا تھا۔ ان کی تعلیم تمام انسانوں کی مساوات، باہمی تعاون اور عالمگیر اخوت تھی۔ یہ کس کے خیالات ہیں؟ یہ بلبل ہند سروجنی نائیڈو کے، جس نے ہندوستان میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ تکمیل، اگر سچے رسول میں ان علامتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ اظہار نفس اور اخلاص نیت کی جیتی جاگتی تصویر ہو، اور اپنے نسب العین میں یہاں تک محو ہو کہ طرح طرح کی سختیاں جھیلے اور مصیبتیں برداشت کرے، لیکن اپنے مقصد کی تکمیل میں سے باز نہ آئے۔ لوگوں کی غلطیوں کو فوراً معلوم کرنے اور ان کی اصلاح کے لیے اعلیٰ درجہ کی دانشمندانہ تدابیر سوچے اور ان تدابیر کو قوت سے عمل میں لائے، تو میں نہایت عاجزی سے اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی تھے اور ان پر وحی نازل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جے ڈبلیو لیٹس، یہ ان کے خیالات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔